الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد صدق الله العظيم۔ قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 17واں پارہ ہے۔ سورہ حج اور سورہ حج کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سورہ حج کا نمبر 22 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ حج کا نمبر 103 ہے۔ سورہ حج میں 78 آیتیں ہیں اور سورہ حج کے 10 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مدنی صورت ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ یہ مدنی بھی ہے اور مکی بھی ہے۔ سورہ حج یہ اس کے عجائبات میں سے ہے کہ سورہ حج میں کچھ آیتیں مدنی ہیں، کچھ آیتیں مکی ہیں۔ کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ بلکہ سورہ حج کے عجائبات میں مفسرین نے ایک اور عجیب بات بھی لکھی ہے کہ اس سورت کی آیتیں رلی ملی ہیں۔ اس سورت کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو سفر میں نازل ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضر میں جب آپ مقیم تھے نازل ہوئیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ رات کو نازل ہوئیں، کچھ آیتیں دن میں نازل ہوئیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ عین ایسے وقت میں نازل ہوئیں جب آپ حالت جنگ میں تھے، میدان کارزار میں آیتیں نازل ہوئیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ایسے وقت میں نازل ہوئیں کہ آپ صلح کر رہے تھے، صلح لکھوا رہے تھے۔ اور اس سورت کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ متشابہات ہیں، اور کچھ آیتیں محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح ہیں، اور متشابہات یہ ہے کہ ان کی تفصیلات میں جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ اس سورت کی خصوصیت اور اس سورت کے عجائبات ہیں۔ اور اس سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ ایک ایسے بڑے دھماکے کے بارے میں ہیں، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں تھے کہ اس سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، اور جب ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے ان آیتوں کی تلاوت شروع کی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ان آیتوں کی تلاوت زور زور سے جب شروع کی تو صحابہ جمع ہو گئے ارد گرد، اور قریب آ گئے صحابہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جس دھماکے کا، جس چیز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جس مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے بعد فرمائیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر 1000 میں سے 999 افراد کو جہنم کے لیے کھڑا کر دے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ حضرت آدم سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے، ساری اولاد کو 1000 کا ٹولہ بنا دیا جائے،
تو ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے کھڑا کر دے۔ حضور نے فرمایا وہ گھڑیاں ہوں گی کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ وہ گھڑیاں ہوں گی کہ اگر کوئی حمل سے ہے تو حمل ان کا گر جائے گا، اور یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں گے، اور یہ وہ گھڑیاں ہوں گی کہ ماں اپنی دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی کہ میرا بچہ ہے یا نہیں۔ تو ان مراحل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا تو صحابہ میں ایک کہرام سمجھ گیا، صحابہ پریشان ہوئے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو 1000 میں سے 999 جو جہنم کے لیے کھڑے ہوں گے، حضرت آدم بھی رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ میری اولاد میں سے 999 ہر 1000 میں سے جہنم کے لیے جہنم کو جانے والے ہیں، تو حضرت آدم بھی رو رہے ہوں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ہمارا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر مند نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اولاد آدم میں جہنم میں جانے والے 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور 1 تم میں سے ہوگا۔ اب حساب لگائیں کہ یعنی جتنے زیادہ جہنم میں جائیں گے یاجوج ماجوج یہ بھی اولاد آدم میں سے ہیں، تو یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں 1000 وہ ہوں اور 1 تم میں سے 1 ہو، تو وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے جہنم سے انہی کو بھرا جائے گا، انہی سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ تو اس لیے تم فکر مند نہ ہو، لیکن بہرحال ہوں گے تو اولاد آدم میں سے، ہوں گے تو اولاد آدم میں سے، اور وہ جو اولاد آدم میں سے 1000 میں سے صرف 1 جنت میں جائے گا تو اللہ ان سے بھی جنت کو بھر دے گا، وہ بھی اتنے زیادہ ہوں گے، اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے تو ان سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ لیکن اتنے زیادہ جہنم میں جانے والے ہوں گے تو ان گھڑیوں کا اس صورت کی ابتدا میں ذکر ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اور شیطان کی ذریت جب یہ جہنم کے لیے کھڑی ہوگی تو ان کے مقابلے میں تم بہت کم ہوں گے، جب وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے مقابلے میں تم بہت قلیل، بہت کم ہوں گے، تو اس لیے زیادہ تر وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن بہرحال وہ گھبراہٹ کی گھڑیاں ہوں گی۔ اور اسی بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس زلزلے کا، جس جھٹکے کا ذکر ہے، جس دھماکے کا ذکر ہے، آیا یہ وقوع قیامت سے پہلے یا بعد کا ہے؟ حالانکہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی صحیح مسلم کی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقوع قیامت کے بعد، آدم کو تو حکم وقوع قیامت کے بعد ہوگا میدان حشر میں کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے کھڑا کر دے، تو وہ تو وقوع قیامت کے بعد، تو اس وقت پھر ہر حمل والی حمل کو گرا دے گی، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، تو ان کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو یہاں مفسرین نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک گھڑی وہ ہوگی کہ جو وقوع قیامت سے پہلے، لیکن وقوع قیامت ہوگی اور اس کی بعد کی گھڑیوں کا بھی وہ ایک ہی مرحلہ ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا دھماکہ ہوگا وقوع قیامت کے بعد جو نفخہ ثانیہ ہوگا، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں میں سے کھڑے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، آگے اسی مفہوم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، تو یہ ایک ہی مفہوم ہے، یہ ملتا جلتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے بعض روایات سے کہ ہر وہ ماں جو اس حالت میں انتقال کرے کہ وہ حمل سے ہو، تو کل قیامت کے دن بچے کے ساتھ، حمل کے ساتھ ہی اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یا ہر وہ بچہ جو بچپنے میں انتقال کر دے، جو دودھ پیتا بچہ ہو، تو کل اس کو ماں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور بچہ ہی ہوگا۔ تو اس طرح جواب دیا گیا ہے کہ اس وقت وہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور اس وقت وہ حمل گر جائیں گے، اور اس وقت ماں اپنے ان بچوں کو کہ جن کی دنیا میں بہت زیادہ فکر تھی، مائیں تڑپ جاتی تھیں جن بچوں کے لیے، اور خاص طور پر چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، لیکن وہ دھماکہ ایسا ہوگا، وہ آواز ایسی ہوگی جہنم کی طرف جانے کی کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گی۔ اور انہی گھڑیوں کے بارے میں فرمایا کہ نفسی نفسی وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ یا رب نفسی نفسی، انبیاء تک نفسی نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اور وہ ایسی گھڑی ہوگی کہ نبی علیہ السلام
فرماتے ہیں، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 70 نبیوں کے اعمال جتنے عمل بھی ہوئے تو وہ بھی نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس اتنیاں نیکیاں ہوں کہ جتنے 70 نبیوں کے پاس ہیں تو وہ بھی کہے گا نفسی نفسی، ہائے آج میرا کیا ہوگا، آج میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، آج میرا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تک زانوں کے بل گر جائیں گے اور وہ بھول جائیں گے کہ میری بھی اولاد ہے اسحاق اور اسماعیل کی صورت میں۔ تو نفسی نفسی کے اندر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی کہ اس وقت بھی امتی امتی کی فکر میں لگی ہوئی، جو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے تو انہی گھڑیوں کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کی اس صورت کے اندر سورہ حج کی ابتدائی آیت میں انہی مراحل کا ذکر کیا گیا، اور یہ صرف سورہ حج کے اندر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تمہیں قیامت کے مناظر دیکھنے ہوں، اگر اذا الشمس کورت پڑھو، اذا السماء انشقت پڑھو، اذا السماء انفطرت کی تلاوت پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالها، ان صورتوں کی تلاوت کرو تو جہنم کے قیامت کے مراحل تمہارے سامنے ہوں گے، قیامت کی گھڑیاں، قیامت کے دھماکے تمہارے سامنے ہوں گے۔ تو اسی طرح اس صورت کی ابتدا میں انہی مناظر کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں اس لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تاکہ انسان ان سخت اور کھٹن مراحل کے لیے تیار رہے اور تیاری کرے، اور تیاری کے ساتھ جب انسان جائے گا تو وہاں سرخرو ہوگا، جس کے دائیں ہاتھ میں عمل نامہ آ جائے، جس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے، جو پولیس رات پہ سے بجلی کی طرح گزر جائے، جس کے لیے جہنم کی آگ جب پولیس رات پر سے گزر رہا ہو اور کلمہ پڑھ رہا ہو، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے تو وہ کامیاب ہے، اور کامیاب اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کے لیے تیاری کرے گا۔ بغیر تیاری کے وہاں کامیابی مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے کہ یہاں امتحان دینا ہے اور وہاں رزلٹ سامنے آنا ہے کہ پاس ہوا یا فیل ہوا۔ جو وہاں پر پاس ہو گیا، اور پاس وہی ہوگا جو محنت کرے گا، جو صحیح پرچہ لکھا گا، جو صحیح جوابات دے گا۔ لیکن وہ اتنی کریم ذات ہے کہ امتحانی سینٹر میں بھی ہمیں داخل کر دیا، پرچہ بھی ہمارے ہاتھ میں تھما دیا، سوال بھی بتا دیا اور جواب بھی بتا دیا۔ دنیا میں کوئی ایسا امتحانی سینٹر آپ کو نہیں ملے گا کہ ہاتھ میں سوالیہ پرچہ ہو اور جواب بھی لکھ کر، نقل تو کر سکتے ہیں لیکن جواب لکھ کر کوئی دے نہیں سکتا امتحان لینے والا۔ اور اللہ اتنا کریم ہے کہ سوال بھی بتا دیے، جواب بھی بتا دیا، اور نتیجہ بھی بتا دیا کہ اگر اس طرح حل کرو گے تو یہ نتیجہ، اس طرح حل کرو گے تو یہ نتیجہ ہے۔ تو اتنی کرم والی ذات ہے۔ لیکن وہاں کامیاب وہی ہوگا کہ جو ان مراحل، ان کھٹن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا تو یقین ہے، ایمان ہے، تو اس کے لیے جو تیاری کرے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا، ڈرو ربکم، اپنے رب سے۔ یعنی خطاب کس انداز میں کیا گیا؟ پہلے ڈرایا گیا کہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہی تیاری کرتے ہیں۔ تو یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو ربکم، اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے بہچال بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب واقع ہوگی، واقع ہونے والی، اور جس کے واقع ہونے میں جھوٹ ہے ہی نہیں ہے، وہ ہر صورت میں واقع ہوگی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، کہ جب زمین کو جھٹکا دیا جائے گا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو یہ وہ گھڑیاں ہیں، اور انہی گھڑیوں کا ذکر ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا بہنچال، قیامت کا جھٹکا، قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور وہ کیسی گھڑیاں ہوں گی؟ یوم ترونہا، اس دن دیکھے گا دیکھنے والا، تذہل کل مرضعۃ، کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، اما ارضات، اپنے دودھ پلاتے کو، یعنی جس کو دودھ پلا رہی ہے اس بچے کو بھی وہ بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور دیکھنے والا اس وقت لوگوں کو سکارا، کہ نشے میں ہر ایک لگے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یعنی کیفیت ایسی ہوگی قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر اور قیامت کی مناظر کو دیکھ کر۔ اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ قیامت کے جو مناظر ہیں یہ ان پر ہوں گے کہ جو کلمہ نہیں پڑھنے والے، جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک ہوا چلے گی، اس سے پہلے
اور اس ہوا کے ساتھ ہی سب کی روحیں پرواز کر جائیں گی، اور جو قیامت آئے گی یہ خالص اور خالص کفار پر آئے گی، منکرین پر آئے گی، جو انکار کرنے والے ہیں قیامت ان پر آئے گی، اور یہ مشکل گھڑیاں انہی پر آئیں گی۔ اور روایات میں ہے کہ صبح کا وقت ہوگا، یہ اپنے دنیا کی رنگینیوں میں مستغرق ہو کر، اپنے مزوں میں مستغرق ہو کر کام کاج کے لیے نکلیں گے، اور اس وقت آواز آئے گی تو یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ کون سی آواز ہے، تو پھر خود ہی کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ہوا چل رہی ہو تیز، یا اس کی آواز ہو، یا بادل آنے والے ہوں، تو یہ پھر اپنی خوشیوں میں اور اپنے کام کاج میں لگ جائیں گے۔ تو آہستہ آہستہ وہ آواز زوردار ہوگی، اور پھر زوردار ہوتے 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 ایسی زوردار ہو جائے گی کہ دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایسے دھماکے کہ جس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ وہ بھوچال ہے۔ اور اسی کا ذکر یہاں پر ہے کہ اس وقت پھر سب کچھ بھول جائے گا، اور ہر آدمی مدہوش ہو جائے گا، اور مدہوش ہونا یہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوگا۔ جب آسمان پھٹے گا، پہاڑ چلیں گے، زمین میں دھماکے ہوں گے، زمین ادھر ادھر ہلے گی، تو اس وقت تو پھر ہر ایک خوف کے مارے ایسا لگے گا کہ یہ نشے میں ہے، لیکن نشے میں وہ نہیں ہوگا۔ اسی کا ذکر ہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس عذاب کو دیکھ کر یہ مدہوش ہو جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بابت، اللہ کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں، اللہ کے معاملے میں لوگ جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی۔ جو اللہ کی بابت جھگڑتا ہے، اللہ کے فیصلے میں جھگڑتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر کے جھگڑتا ہے، تو یہ شیطان کا پیروکار ہے، شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اور جس نے اپنا ساتھی شیطان کو بنا لیا، جو شیطان کے جھانسے میں آ گیا، تو آگے اس کا ذکر ہے کتب علیہ انہ من تولاہ، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولاہ، جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، جو دوست بن گیا شیطان کا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اس کو بہکا دے گا، گمراہ کر دے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پہنچا دے گا جہنم کے عذاب تک۔ سعیر جہنم کو کہا جاتا ہے، سعیر کے عذاب تک، جہنم کے عذاب تک۔ تو یا ایھا الناس، اب سارے انسانوں کو، صرف ایمان والوں کو نہیں، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے میں، قیامت کے معاملے میں، تو اپنی حقیقت پر غور کرو۔ تو آگے حقیقت پر، کہ جو قیامت پر شک کرتا ہے کہ دوبارہ مٹی ہو جائیں گے تو کیسے زندہ ہوں گے، یا قبر کے اندر پہنچیں گے تو وہاں کیسے عذاب ہوگا، برزخ میں کیسے عذاب ہوگا، آخرت میں کیسے لوگ جمع ہوں گے، تو اس بارے میں جو فکر میں ہے، جو شک اور شبے میں ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنی حقیقت پر سوچے، میں کیا تھا، کن کن مراحل سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا۔ تو جو رب ان مراحل سے گزار کر مجھے ایک بولتا چالتا انسان بنا سکتی ہے، تو کیا دوبارہ زندہ کرنا، موت کے بعد دوبارہ اٹھانا، اور ان مراحل کا جن کا ذکر ہے ان کا وقوع کرنا اس ذات کے سامنے کون سا مشکل ہے۔ تو اس حقیقت کا آگے ذکر کیا گیا، یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، جو شک میں پڑے ہوئے ہو قیامت کے بارے میں، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، تو ذرا اپنے اوپر غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، میں نے تم کو پیدا کیا، من تراب، مٹی سے۔ انسان اول حضرت آدم کس سے بنا؟ مٹی کے خمیر سے، مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ لیکن پھر دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر آگے جوڑے جوڑے پیدا ہوئے، پھر شادیاں ہوئی، شادیوں کی صورت میں بچے، تو کس طرح پیدا ہوئے، تو آگے انہی کا ذکر ہے۔ ثم من نطفہ، اور پھر تمہاری تخلیق ہوئی قطرے سے، ثم من علقہ، اور پھر قطرے کے بعد تمہاری تخلیق ہوئی جمے ہوئے خون سے، اس کے بعد خون جم جاتا ہے اس سے، ثم من مضغہ، یہ مراحل بتائے گئے کہ یہ تمہارے مراحل ہیں، کہ ایسے پانی سے کہ
جسم کو ناپاک کر دے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جائے، پلید سمجھا جاتا ہے، تو یہ حقیقت ہے تمہاری، اس سے پیدا کیا، اور پھر کیا، پھر ایک جمے ہوئے خون کہ جس کو دیکھ کر انسان نفرت کرے، تو اس خون سے تمہیں اللہ نے بنایا، ثم من مضغہ، اور پھر تمہیں ایک گوشت کی بوٹی سے، پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے گوشت کا، اور گوشت کی بوٹی ایسی مخلقۃ و غیر مخلقہ، بعض ایسی کہ اس کو تصویر دے دی، یا بعض ایسی کہ اس کو شکل نہیں دی، یعنی وہاں پھر آگے اعضاء بننا شروع ہوتے ہیں، شکل و صورت بننا شروع ہوتی ہیں، ہر 40 دن کے بعد کے یہ مراحل ہیں، ہر 40 دن کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے، پانی، پھر اس کے بعد خون جمع ہوا، پھر اس کے بعد لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد شکل و صورت کا آنا، اعضاء کا بننا، تو ان مراحل سے تم گزر کر آئے ہو، خود بخود آئے ہو، کوئی بنانے والی ذات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ بیان کیا جاتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم اپنی حقیقت کو جانو، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ٹھہرایا تمہیں رحموں کے اندر، یعنی یہ حقیقتیں ہیں، اور یہ ساری حقیقتیں رحم مادر کے اندر ہوتی ہیں، ان مراحل سے یہ مراحل آتے ہیں، ہر 40 دن کے بعد یہ مراحل آتے ہیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور پھر ٹھہرایا جاتا ہے تمہیں رحم مادر میں، مَا نَشَاءُ، جیسے چاہا، جتنا چاہا، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، پھر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، طِفْلًا، اور دنیا میں آنے کے بعد تم بچے کہلاتے ہو کہ فلاں کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی، تو بچہ کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، طفلاً، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ بچے بہت سے جوانی تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن سارے کے سارے نہیں پہنچتے، سارے بچے جوانی تک نہیں پہنچتے۔ کیا ہوتا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور بہت سے بچوں ہی کی صورت میں ہم اٹھا لیتے ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں ان پر موت آ جاتی ہے، وہ جوانی تک قدم نہیں رکھتے، جوانی تک نہیں پہنچتے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، بہت سے تو جوانی تک پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے جوانی سے پہلے، اور بہت سے جوانی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم پہنچاتے ہیں ارذل العمر، ارض اصل میں نکمی عمر کو کہا جاتا ہے، لیکن نکمی عمر سے یہ نہ مراد لیا جائے کہ وہ بوجھ بن جاتے ہیں، نہیں، بلکہ ایسی عمر تک ہم پہنچاتے ہیں کہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ کھیل کود میں بچہ ہے، ایک عمر ایسی آتی ہے کہ جوانی آتی ہے، شیشے کے سامنے آتا ہے تو اتراتا ہے اپنی خوبصورتی پر، اپنی جوانی پر، اور بار بار شیشہ دیکھتا ہے، کبھی بال سنوارتا ہے، کبھی کریمیں لگاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہی شکل و صورت ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ شیشے کے سامنے جانے سے گھبراتا ہے۔ جب اپنی شکل و صورت کو دیکھا ہے، آنکھوں کی بینائی، آنکھوں کے بھنور گر جاتے ہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں چہرے پر، تو پھر وہی شیشے کے سامنے جانے سے گھبراتا ہے۔ تو ایک مرحلے پر انسان نہیں رہتا، ان تمام مراحل سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ تو ان تمام مراحل کو انسان یاد کرے کہ ان سے گزر کر انسان جاتا ہے، تو یہ خود بخود چلتا ہے نہیں، بلکہ ان سے گزارنے والی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر بعضوں کو تو اس عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ جو ارذل العمر، بینائی بھی ختم، سنوائی بھی ختم، بعض اوقات بولنے میں بھی لڑکھڑاہٹ، چلنے میں بھی لڑکھڑاہٹ، سننے میں بھی مشینیں لگانی پڑتی ہیں، اور اسی طرح دماغ بھی کام چھوڑ جاتا ہے۔ وہ آدمی جو جوانی میں اور پکی عمر میں بڑا اللہ نے علم دیا تھا، بڑا حافظہ تھا، بڑا ہوشیار تھا، لیکن ایسی عمر میں کہ ایک ایک بات کو 100 مرتبہ کہے تو پھر بھی نہ سمجھے، تو ایسی عمر تک اللہ بعضوں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو آگے اسی کا ذکر ہے کہ ارذل العمر، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ارذل العمر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ یہ نہ جانے جاننے کے بعد، یعنی جوانی میں اور اس کے بعد سب کچھ جانتے تھے، علم تھا، لیکن اب ایسی عمر کو پہنچ گئے وہ سب کچھ بھول گئے، تو وہ بچوں کی طرح ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بچوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، چلو ایک اور مثال لیں، یہ قیامت پر مثال دی کہ تمہیں ان مراحل سے گزرتے ہو تو تم اپنی قیامت کو ان پر غور اور فکر کر کے
ان حقیقتوں پر یقین تمہارا بن سکتا ہے کہ ان پر غور کرو۔ چلو ایک دوسری مثال، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، دیکھو زمین کو حامدہ بنجر پڑی ہوئی، بنجر زمین کو دیکھو، مری ہوئی زمین کو دیکھو، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اسی بنجر زمین پر ہم پانی بارش کی صورت میں برساتے ہیں تو اہتزت، تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، وہ سرسبز ہو جاتی ہے، وربت، اور ہر چیز وہاں سے اگنا شروع ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر مزیدار چیز وہاں سے پیدا ہوتی ہے، بہیج مزے کی چیز جو لذت دے، جو انسان کی آنکھوں کو خوبصورت لگے، تو یہ کس سے؟ بارش کے ذریعے۔ اور بارش برسانے والی ذات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو جس طرح بنجر زمین کو اللہ نے دوبارہ ہرا بھرا کیا تو تمہیں بھی مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ ہے اللہ هو الحق، وہی محقق ذات ہے، حقیقت ذات ہے، وہی حق ذات ہے، وَأَنَّهُ، اور وہی ہے، يُحْيِي الْمَوْتَى، جو زندہ کرے گا مرنے کے بعد، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی قدرت کے احاطے سے باہر ہو، ہر چیز اس کے قدرت کے احاطے میں ہے۔ تو ان پر غور اور فکر کرو تو قیامت پر تمہیں یقین ہو جائے گا، بلکہ نہ ماننے والے بھی اس پر غور اور فکر کریں تو وہ یقین کر لیں گے اور مان جائیں گے۔ جب بحیثیت مسلمان ہمیں یقین بھی ہے، مانتے بھی ہیں، تو پھر تیاری بھی کرنی چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔